میر رضا قتل کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کا لاش ملنے کے مقام کا دورہ۔ میر رضا کی شرٹ سے متعلق فورینزک رپورٹ تحقیقاتی کمیٹی کو دے دی گئی۔ شرٹ پر پہلا تجزیہ گن پاؤڈر کا کیا گیا جو پیچھے سے زیادہ ملا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے میر رضا کے خون کے نمونوں میں بے ہوش کرنے والی دوا کے اثرات پائے گئے۔ لاش سے لیے گئے نمونوں اور میر رضا کے والدین کے سیمپلز کا ڈی این اے میچ کر گیا۔ سندھ فورینزک ڈی این اے اینڈ سیرولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈی این اے شناخت کا عمل مکمل۔ صدر آصف زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کے تقرر اور بعض ایڈیشنل ججوں کی توثیق کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمن شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10 نئے ایڈیشنل ججز نے بھی عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے نئے ججز سے حلف لیا۔ ہارون اختر کو وزیر اعظم کا مشیر برائے صنعت و پیداوار مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور وکلاء کا احتجاج۔ پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی رجسٹرار سے ملاقات۔ رجسٹرار نے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات اگلے ہفتے مقرر کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پی ٹی آئی نے احتجاج ختم کر دیا۔ جنید اکبر کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، ہم تمام آئینی اور قانونی راستہ استعمال کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ سے رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن لڑائی نہیں ہے۔ راولپنڈی کے مال روڈ پر فورسز کی بروقت کارروائی میں فائرنگ کرنے والا دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد کی شناخت ضلع خیبر کے رہائشی محمد حسین کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ملزم محمد حسین پی ٹی آئی کا سرگرم رکن تھا۔ ملزم سے پارٹی پرچم، اسلحہ، گولیاں، دستاویزات برآمد ہوئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں راولپنڈی مال روڈ فائرنگ کے واقعے نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج میں اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ پی ٹی آئی کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا اور امن و امان تباہ کرنا ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا پونچھ ڈویژن کے ایل اے 15 اور 16 کے 23 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ۔ ایل اے 15 باغ کے 9 اور ایل اے 16 باغ کے 14 پولنگ سٹیشنز پر ہفتے کو ووٹنگ ہوگی۔ ری پولنگ کا فیصلہ ریٹرننگ افسران کی رپورٹ کی روشنی میں کیا گیا۔ ایل اے 17 باغ 4 میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کامیاب۔ ایل اے 14 پر اپسیٹ جموں کشمیر عوامی دست و بازو کے ساجد اقبال نے مسلم کانفرنس کے سردار عتیق کو شکست دے دی۔ بانی پی ٹی آئی کو رہائی اڈیالہ جیل یا عدالتوں کے باہر احتجاج سے نہیں ملے گی، ریلیف کے لیے عدالتوں سے ہی رجوع کرنا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پی ٹی آئی حقیقی سیاسی جماعت بنے گی تبھی ان سے بات چیت ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما پہلے اپنا رویہ ٹھیک کرے اور سنجیدہ سیاستدان بنے۔ صرف اعتراف سے کچھ نہیں ہوگا، اس ناکام سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں موجودہ حکومت جو دراصل پی ڈی ایم ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ نظام نہیں چل رہا، لوگوں کو امن مل رہا ہے نہ روزگار، یہ سسٹم نااہلی کا شکار ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا سندھ دھرتی کی تقسیم یا کسی بھی سازش کو قبول نہیں کیا جائے گا، کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حافظ نعیم الرحمان مکارانہ تائید سے باز رہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور آئل ٹینکرز کی ملک گیر ہڑتال، پیٹرولیم ڈیلرز نے 15 اگست سے ملک بھر کے پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، 14,000 ممبرز کا دباؤ ہے، مطالبات پورے ہونے تک پیٹرول پمپ نہیں کھولے گئے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اونرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ٹیکسوں میں ریلیف دیا جائے، ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل ماہانہ بنیادوں پر کیا جائے۔ بلوچوں کو جان بوجھ کر لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، نام نہاد جنگ سے سب سے زیادہ نقصان بلوچوں کا ہی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خطاطی نمائش کی تقریب کے موقع پر گفتگو، کہتے ہیں 10 مئی کو پاکستان کو عظیم اور تاریخی فتح حاصل ہوئی، آنے والے سال مارکہ حق کی تقریبات میں خطاطی نمائش کو بھی شامل کریں گے۔
لاہور کے تھانہ ٹاؤن شپ کی حراست میں 2 خواتین کی ہلاکت کی تحقیقات پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق خواتین پر تشدد ثابت نہیں ہوا. دونوں کے پھیپھڑوں پر سیاہ دھبے پائے گئے. دونوں کے دل کلاٹ سے بھرپور تھے. جگر، معدہ، گردے صحت مند پائے گئے. موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے نمونے ہسٹوپیتھولوجی ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے. دمشق کی فوجداری عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم پر سابق آمر بشار الاسد کو سزائے موت سنا دی. عدالت نے بشار الاسد دور کے سیکیورٹی عہدیدار اور بشار الاسد کے کزن عاطف نجیب کو بھی سزائے موت سنائی. عدالت کا کہنا ہے بشار الاسد کو پیشگی منصوبہ بندی اور جان بوجھ کر قتل کے الزامات میں سزائے موت سنائی گئی. بشار الاسد کے دور حکومت میں 2011 سے 2024 کے دوران 3 لاکھ شامی باشندوں کو قتل کیا گیا، جبکہ 1,54,000 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. اب نے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے مکمل صاف کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ. کہا آبنا ہرمز پر اس وقت امریکی بحریہ کا 100% کنٹرول ہے. یہ اہم آبی گزرگاہ اب کھلی ہوئی ہے. ایران اب بھی صورتحال میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہے. اس کی افواج کو مناسب فنڈز دستیاب نہیں. ایران باز نہ آیا تو اس کے خلاف مزید سخت کارروائی کریں گے. ٹرمپ نے مزید کہا غزہ امن منصوبہ مسترد کرنے پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو جلد جواب دوں گا. امریکہ نے مذاکرات اور سفارتکاری کے بجائے پابندیوں کو اپنا ہتھیار بنا لیا. پابندیوں سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران پر اقتصادی پابندیوں کے ذریعے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈرز کے تقرر کے احکامات جاری کر دیے. میجر جنرل علی عبداللہ مسلح افواج کے سربراہ، احمد واحدی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف مقرر. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان 6 کمانڈرز نے حالیہ جنگوں کے دوران اپنی تجربہ کاری کا مظاہرہ کیا ہے. تعریف وہ جو دشمن بھی کرے. بھارتی تجزیہ کار بھی مکہ معاہدے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے معترف. کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا. مکہ معاہدہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. پاکستان کا کردار، حیثیت اور مقام بہت بڑھ گیا. ایک ملک پر حملہ 3 ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. اب پاکستان پر حملہ سعودی عرب اور ترکیے پر سمجھا جائے گا. پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے مضبوط ملٹری روابط ہیں. بھارت خطے میں مسلسل تنہا ہو رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں بھارتی سفارتکاری پر بھی سوال اٹھ گئے. آئی ایم ایف سے آئندہ قسط کے حصول کے لیے مذاکرات اگلے ماہ اسلام آباد میں ہوں گے. بجلی کا گردشی قرض آئی ایم ایف کے مقررہ حد سے 130 ارب زیادہ. آئی ایم ایف نے گردشی قرض 1600 ارب روپے تک محدود رکھنے کا ہدف دیا تھا. وزیر اعظم نے بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کے بجائے معاشی ٹیم کو متبادل راستہ نکالنے کی ہدایت کی. مذاکرات میں توانائی سیکٹر میں اصلاحات، گردشی قرض اور دیگر معاشی اصلاحات کے اہداف میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو $1 ارب ملیں گے. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مزید $20 کروڑ کی معاونت بھی متوقع. وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کے امور پر جائزہ اجلاس. کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کا 3 سال کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت. وزیر اعظم کہتے ہیں کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں کسی بھی بے ضابطگی کی گنجائش نہیں. بریفنگ کے دوران بتایا گیا پیٹرولیم مصنوعات کے کارگو کی نگرانی وی باکس سسٹم سے منسلک ہے. بانڈڈ تجارت ملک کی کل درآمدات کا 16.5% ہے. امریکی اور اسرائیلی حکام کے شام سے مذاکرات کامیاب. شام میں خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد جلد ہٹانے کا امکان. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد کو IAEA اپنے قبضے میں لے گی. کولمبیا کے ساحلی صوبے چوکوا میں 7.4 شدت کا تباہ کن زلزلہ. 132 افراد ہلاک، 570 زخمی، درجنوں عمارتیں تباہ، 6 ایئرپورٹس متاثر، فلائٹ آپریشن معطل. زلزلہ بوگوٹا اور وینیزویلا تک محسوس کیا گیا. آفٹر شاکس اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ برقرار. امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف. ہانگ کانگ میں شدید گرمی کی لہر. درجہ حرارت 142 سال کی بلند ترین سطح 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا.
رائٹرز سے مطابق 1884 کے بعد ہانگ کانگ میں اب تک ریکارڈ کیا جانے والا یہ سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ ماہرین کے مطابق گرمی میں اضافے کی وجہ سمندری طوفان ڈالفن تھی۔ اور وطن عزیز کی آزادی کا جشن، تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، گلی محلے سجنے لگے، بازار جگمگا اٹھے، ہر چہرے پر جشن آزادی کی خوشی نمایاں۔ کراچی میں آرٹ کے دلدادہ طلباء نے شہر کی دیواروں کو کینوس بنا لیا، دیواروں پر آزادی کے رنگ بکھیر دیے۔